بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اما بعد، کل جب ہم طبقات پڑھ رہے تھے تو طبقات الشافعیہ کے اندر ایک واقعہ امام اصبہانی رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے اندر امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو امام سبکی نے طبقات کے اندر بھی نقل کیا، اور اسی واقعے کو امام نے عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر ابو الحسن الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، اور خواب کے اندر دونوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عالم رؤیا میں خواب کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ امام نے عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر، امام شافعی نے مناقب الشافعی، امام بہقی نے مناقب الشافعی کے اندر، اور امام سبکی نے طبقات الشافعیہ کے اندر، اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ محمد بن ادریس الشافعی جو ہمارے امام ہے، آپ کے چچا زاد یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا خاندان بھی کس سے نسبت رکھتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بتائیے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی، اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی کہ قیامت کے دن امام شافعی یعنی محمد بن ادریس الشافعی کو جنت میں داخل کر دیا جائے بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ درود تھی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہم صلی علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکر الغافلون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو، سلامتی ہو، جتنی کہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے مقابلے میں، اتنی عدد کے مقابلے بھی جو ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ان سے غافل ہے اتنی عدد کے بارے میں، یعنی یہ مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات اللہ اکبر، بہت سارے لوگ درود کی فضیلت نہیں سمجھتے، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا، دو نقطے یہاں پر بتاتا ہوں، آپ لوگ ضرور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلاء الافہام پڑھیں۔ اللہ اکبر، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نکات بیان کیے ہیں عقل حیرت میں گر جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز کی کنجی وضو ہے، اسی طریقے سے دعا کی کنجی کیا ہے؟ درود ہے۔ بلکہ ایک مقام پر اتنی لطیف بات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ جس نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی، یعنی بازوبان کس کے؟ کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی وہ کیا تھا؟ احمد۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی، جو پیشن گوئی کی،
وہ اسم محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی وہ اسم احمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکرم، یعنی بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ کس میں جرت ہو کوئی مدح ماہی کیا لکھتا. ذکر عاجز ہے، الفاظ نے قلم توڑ دیا، اور پھر شوق ثنا لے کر فیصل اٹھا، اس نے عبادت خدا تو ہی بزرگ لکھ کر قلم توڑ دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے، کسی کی بزرگی ہے، تو کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ فضیلت والے نبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم میری فضیلت کو دیکھ کر حیران کن ہو، تم میرے عظمت کے جو ہے ڈنکے بجا رہے ہو، تو جو نبی آنے والا ہے بنو اسماعیل سے وہ مجھ سے بھی زیادہ افضل ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، یعنی جس کی تعریف بے انتہا کی جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ بھی نبی تھے، اور رہبانیت یعنی اللہ رب العزت جو عیسائیوں میں رہبانیت آئی ہے، نکاح نہ کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا، یعنی گمراہی ہے وہ بھی بغیر علم کے، وہ کہاں سے آئی؟ یعنی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کثرت کے ساتھ یعنی زہد، دنیا کو ترک کر دیا، آخرت کی طرف راغب تھے، ہمیشہ گریا و بکا، عاجزی اور انکساری اللہ رب العزت کے سامنے اختیار کرتے تھے. تاحت یعنی جب سے آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، ماں کی گود سے لے کر اور پھر جب قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. یعنی بہت بڑے ذاکر ذکر کرنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ذکر کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، لیکن احمد جو تعریف کرنے والا ہے کس کی؟ اللہ رب العزت کی. جو ہم بیان کرنے والا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی دونوں اعتبار سے، یعنی جو فضیلت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہے یہ بھی پڑھنے کی بات ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ بات سے بات یاد آ گئی، امام ابن حجر رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں امام سقاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 400 اسماء ہے، 400 نام. ٹھیک ہے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. آتے ہیں ساتھیوں، آج کا جو موضوع ہے، یعنی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز جو ذکر کی گئی ہے اور وہ قابل اہم ہے، موضوع پر آتے ہیں کہ کتب تاریخ میں اور کتب طبقات میں فرق کیا ہے. ابن جمع رحمہ اللہ نے فتح المغیث، یعنی امام سقاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عراقی رحمہ اللہ نے فتح المغیث میں بھی یہ بات نقل کی ہے کہ ابن جمع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ کتب تاریخ میں اور کتب طبقات میں یہ فرق ہے کہ کتب یعنی فرق یہ ہے کہ جو تاریخ کا جو مسئلہ ہے، تاریخ، کتب تاریخ ہے، جیسے البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ الاسلام ہے، اس کا خصوصی موضوع کیا ہے؟ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور راوی کے جو دیگر احوال ہیں. لیکن کتب طبقات کا مسئلہ کیا ہے؟ کتب طبقات میں جو ہے اس کا موضوع کیا ہے کہ تاریخی پیدائش ہے، وفات ہے، اور جو راوی کے حالات زندگی ہے. اگر آپ دیکھیں کتب تاریخ میں خصوصی موضوع کیا ہے؟ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جو واقعات ہے وہ اضافی ہے. لیکن طبقات میں جو ہے راوی کے حالات زندگی، راوی کی سیرت، یہ بنیادی موضوع ہے. تو یہ فرق ہے کتب تاریخ میں اور کتب طبقات میں. حدیث کے استناد میں طبقات رجال کی اہمیت. علم حدیث میں طبقات رجال کا موضوع انتہائی وسیع اور ہمگیر موضوع ہے، اور ہر دور میں محدثین کرام نے اس موضوع پر علمی مواد اکٹھا کیا ہے، نہایت علمی انداز میں فن کی کتابوں کو ترتیب دیا ہے، اور یہی وہ علمی اور تحقیقی ورثہ ہے جس کی روشنی میں سنت کا صحیح اور حقیقی چہرہ نمودار ہوتا ہے. حدیث کے استناد میں اس کی اہمیت سمجھنا انتہائی ضروری ہے. بالکل، اگر آپ سند کو دیکھیں، اگر آپ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین میں سند کی اہمیت کیا ہے. الاسناد من الدین، لولا الاسناد قال من شاء وما شاء، اور کما قال عبداللہ مبارک رحمہ اللہ. اب دیکھتے ہیں کیونکہ طبقات رجال کی معرفت روات حدیث پر کی جانے والی نقد و جرح اور تعدیل و توثیق کی معرفت میں معاون ثابت ہوتی ہے. اس کی روشنی میں حدیث کا درجہ متعین کیا جا سکتا ہے. کسی راوی کے بارے میں اگر یہ علم نہ ہو کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ اندازہ لگانا ایک مشکل امر ہوگا کہ وہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے یا اس کے بعد کے دور سے تعلق رکھتا ہے. ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے تقریب التہذیب، عام طور پر علماء اور طالبان علوم حدیث کے لیے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں علم حدیث
اللہ اکبر، بات سے بات میں ہمیں یاد آ گئی، علم حدیث کوئی معمولی موضوع نہیں ہے ساتھ۔ ابو عاصم النبیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب هذا الحدیث فقد طلب على امور الدنیا، اعلی امور الدنیا، جو علم حدیث کا طلبگار ہے وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین شے کا طلبگار ہے۔ علم الحدیث ابن صلاح کہتے ہیں من علوم الاخرہ لیس من علوم الدنیا، حدیث کا جو علم ہے وہ آخرت کا علم، آخرت کے علوم۔ اور محدثین کی جو خدمات ہے اس کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو تاحد وفا تاحد موت حدیث کا طالب علم بن کر حدیث کی خدمت کرنے کی، حدیث کو سمجھنے کی، حدیث کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل علم کا جو مقام تھا، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس سے اندازہ کریں طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اگر آپ صرف ایک اختصار کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں کہ ان کا مقام کیا تھا، تو یہ وہ شخصیت ہے ساتھیوں جو غلام تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن عمر سے، زید ابن ثابت سے، زید ابن ارقم سے اور متعدد صحابہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا۔ بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی حدیث کی یعنی ان کی حدیث کے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم طاؤس کو دیکھے، اگر تم طاؤس کو دیکھتے تو یہ یقین کر لیتے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی اتنے جو ہے نہ ہی علم اور علم کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو عمل کے ساتھ نوازا تھا۔ بلکہ ابن حجر اسقلانی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھا ہے کہ امت ان کی جلالت پر، ان کی فضیلت پر، ان کے وفور علم پر، ان کے تقوی پر، ان کے قوت حافظہ پر، ان کے احتیاط پر اہل علم کا اتفاق۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اتنی تعداد میں لوگ آئے کہ حکومت کو جو ہے پولیس کا سہارا لینا پڑا۔ 105 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا کیونکہ اتنی بھیڑ مچ گئی، ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو لگانا پڑا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اہل البیت، اللہ اکبر، کیا مقام ہے اہل بیت کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ مقام برق یہی ہے کہ پھول راضی ہو، خوش نصیب ہے وہ جس پہ رسول راضی ہو، جس چیز کو کہے گا تو مان لوں گا میں، شرط یہ ہے کہ بطول راضی ہو۔ اہل بیت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے شہزادے، ان کا بیٹا سیدنا عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ نکلا طاؤس ابن کیسان کا تو سیدنا عبداللہ ابن حسن جو سیدنا حسن کے بیٹے ہیں، وہ جو ہے طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا رہے تھے اور اپنے کھاندے پر اٹھا رہے تھے، یعنی اتنی بھیڑ میں کہ ان کی ٹوپی گر گئی، اور حتیٰ کہ کاندھا دیتے دیتے یہ جو اہل بیت کا شہزادہ ہے اس کی چادر تک پھٹ گئی۔ آپ دیکھیں علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا مقام، ایک غلام ہے طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ۔ سلیمان ابن عبد الملک جب ان کے درس میں آتا ہے تو طاؤس ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کوئی توجہ نہیں دیتے، کوئی توجہ نہیں، اور جب توجہ نہیں دیتے تو لوگ پوچھتے ہیں، امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اے طاؤس، یہ امیر المؤمنین تھے، آپ درس دے رہے تھے، آپ نے کچھ توجہ ہی نہیں دی۔ طاؤس ابن کیسان کیا کہتے ہیں پتا، کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، تاکہ خلیفے کو، امیر المؤمنین کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کچھ لوگ، کچھ علماء دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بتانا مقصد یہ، ابن صلاح رحمہ اللہ کا قول، علم الحدیث من علوم الاخرہ لیس من علوم الدنیا، جو حدیث کا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بات یہ عرض کر رہا تھا حدیث میں استناد، حدیث میں جو ہے استناد کی حیثیت، تو دیکھیں آپ، تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ تقریب التہذیب عام طور پر علماء اور طالبان علم حدیث کے لیے اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے طبقاتی نظام ترتیب سے واقف نہ ہو تو اس کتاب سے صحیح استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ طبقات حدیث کی معرفت سے حدیث کے اندر واقع ہونے والی ارسال، انقطاع اور اس کی معرفت، یعنی اصطلاح حدیث ہے، ہم نے پچھلے نشست میں دیکھا انقطاع، ارسال، محدثین کے نزدیک تدلیس، اس کو چھوڑ دیں، اگلے صفحے پر جائیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طبقات سے کتنے فائدے جو ہے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی ان کتابوں کے ذریعے سے حدیث کی تحقیق میں کتنی مدد ملتی ہے، کتنا تعاون ہوتا ہے، یہ باتیں اس میں بتائی گئی۔
اور بعض ملاحظات ذکر کیے گئے۔ پہلا ملاحظہ یہ ذکر کیا کہ طبقات میں تقسیم میں مؤلفین کی اختلاف رائے ہے، یعنی پہلی چیز جو یعنی پروس اینڈ کونس آپ سمجھے، انہوں نے کہا ہے کہ خلیفہ ابن قیاد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے صحابہ کو ایک طبقے میں رکھا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن بعض علماء خود امام نے سعد رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو تین طبقات میں، ٹیکسونومی کہہ لیں آپ، کلاسیفیکیشن آپ کہہ لیں ایک معنی میں، اگر آسان انداز میں سمجھنا، ڈویژن۔ تو طبقات کے اندر کیا ہے، ہر مؤلف کی ایک رائے نہیں ہے۔ پھر طبقات کی مدت میں مؤلفین کا اختلاف ہے کہ ایک طبقہ کتنے سال کا ہوگا، 100 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، یعنی اس پر بھی جو ہے اختلاف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، جس طرح طبقات کی تقسیم میں مؤلفین طبقات کے، اسی طرح طبقات کی مدت تحدید میں بھی سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ طبقات خلیفہ میں طبقے کی مدت کچھ اور ہے، طبقات ابن سعد میں کچھ اور ہے، اس طرح متاخرین مؤلفین طبقات میں امام ذہبی کے طبقات کی مدت کچھ اور ہے، ابن حجر کے یہاں کچھ اور ہے۔ طبقات کی مدت میں مؤلفین کے یہاں یکسانیت ہوتی تو کتب رجال کی طبقات انتہا مفید اور آسان ہوتا ہے، نہیں تحدید مدت میں اختلاف ہے۔ پھر ایک ہی مؤلف کی مختلف کتب طبقات میں نظام واحد کا فقدان، یعنی ایک ہی مصنف ہے، اس کے طبقات الگ ہے، لیکن پھر اس میں الگ الگ جو ہے سیکشنز ہے، یعنی مصنف نے جو ایک نظام یعنی ایک آرڈر فالو نہیں کیا۔ پھر رجال کے ترجمے تلاش کرنے میں دشواری، بسا اوقات تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے، یہ پڑھنے لائق ہے۔ طبقات کے نظام کی کتابوں میں سے اختلاف و انتشار کی وجہ سے کسی راوی کا ترجمہ تلاش کرنا ایک مشکل کام بن گیا۔ مثال کے طور پر معقول شامی مشہور تابعی ہیں، ان کا ترجمہ محمد بن سعد نے طبقہ ثالثہ میں کیا ہے۔ اگر طبقات خلیفہ میں ان کا ترجمہ تلاش کیا جائے تو طبقات رابعہ میں ملے گا، اور ابن حجر کی تقریب التہذیب میں دیکھیں گے تو طبقہ خامسہ میں ملے گا۔ تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک راوی کے بارے میں ہم ہر کتاب سے ڈھونڈنا چاہیں، اگر یہ پورے ایک طبقے کو فالو کرتے تو ہم جاتے فوراً تو ہر ایک عالم کی رائے اس سے لے لیتے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ کتب طبقات رجال کی معرفت میں وہم پیدا کرنے کا سبب، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، طبقات ابن سعد کا منہج اور خصوصیات، یعنی یہ جو کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس کا منہج کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے، چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کا تذکرہ رجال کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک شان کتاب ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات میں بھی اس کا احاطہ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہے۔ ایک تو مصنف کے زمانے عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربت، اور دوسرے بیان میں ذکر اسناد کی شرطیں اس کتاب کو زمانہ مابعد کے اہل تحقیق کے لیے خزانہ علم بنا دیا، اور ہر زمانے کے علماء نے اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس میں ایک کتاب متعدد ناموں سے کتب تذکرہ و رجال میں مشہور ہے، جیسے طبقات، طبقات ابن سعد، طبقات الکبریٰ، طبقات الکبیر اور طبقات کبریٰ۔ مؤلف کی طرف نسبت کتاب، مؤلف کی طرف نسبت کتاب، مؤلف کی طرف نسبت کتاب کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ بسا اوقات آپ دیکھیں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک کتاب چھپتی ہے، مثال کے طور پر حال ہی میں ایک کتاب چھپی جو مشہور ادیب ہے جاحظ کی طرف، اور انہوں نے جو ہے ان کی طرف نسبت چھپی، یعنی یہ ان کی کتاب ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے وہ ان کی کتاب نہیں۔ عمل الیوم واللیلہ، یہ ایک کتاب چھپی علی گڑھ یونیورسٹی سے، علی گڑھ یونیورسٹی میں اس کا مخطوطہ ہے، اور جو اس پر کام کر رہے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کی کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کو مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں ایسی ملیں گی جو ایسی ہوں گی کہ جن پر آپ کو مشہور عالم کا نام ملے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے ساتھیوں کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ مصنف کی طرف کتاب کی نسبت کرنے کے ضوابط کیا ہے، اس بات کو سمجھے۔ دکتر فاروق حفظہ اللہ کا ایک مستقل اس پر جو ہے مقالہ ہے، اور اس مقالے کو جو ہے ہم یہاں پر پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ فرصت سے اس کو پڑھیں۔ تو اس کے اندر آپ حفظہ اللہ نے بڑی ہی مفید جو ہے نکات بیان کیے۔ پہلا جو ہے اگر آپ اس کا نقطہ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ مل جائے، چاہے کسی نے ان کی سوانح میں اس کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا۔ مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو امام راضی کے رد پر لکھی گئی خود ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن ان کی جو کتابوں کی فہرست ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ملتا،
لیکن کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے تو نسبت کی جا سکتی ہے، یعنی مصنف کے ہاتھ کا نسخہ پھر کتاب کے قلمی نسخوں کے پر مؤلف کا نام موجود ہو، یعنی جو قلمی نسخہ ہے مؤلف کا نام موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، مؤلف نے اپنی دوسری کتابوں میں اپنی اس تالیف کا ذکر کیا ہو یا اس کتاب سے اقتباسات نقل کیے ہوں۔ اقتباسات یعنی پیراگراف نقل کیے ہیں کہ بھائی آپ اس کتاب کو پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے جب کتابیں پڑھیں گے تو بعض مصنفین کہیں گے کہ آپ کتاب، مثال کے طور پر آپ جیسا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، وہاں پر بہت جگہ آپ نے ذکر کیا کہ اس بحث کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، کتاب کا مواد مؤلف کی آراء کے عین مطابق، یعنی آپ اسلوب سے سمجھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس یہی وجہ ہے کتاب الروح کے متعلق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شک ظاہر کیا کہ یہ، بلکہ آپ وہ چھوڑیں، مدارج السالکین جو ابن قیم کی کتاب ہے اس کی 2 جلدوں پر تو اتفاق ہے، تیسری جلد کے متعلق بعض علماء نے کہا اور ہم نے اپنے بعض مشائخ سے بھی سنا کہ یہ ابن قیم کی نہیں لگتی، کیونکہ اس کا جو اسلوب ہے یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں۔ پانچویں چیز، اس قلمی نسخے پر حفظ و سماع موجود ہو، یعنی اس نسخے کو کسی طالب علم نے اپنے استاد پر پڑھا ہوا ہو اور ان کے نام اس میں درج ہو۔ چھٹویں چیز، مؤلف کتاب کے شاگردوں نے وہ کتاب ان سے روایت کی ہو، پھر ان سے نسلاً بعد نسل روایت کا سلسلہ چلا رہا ہو، یعنی سند الکتاب کہتے ہیں، یعنی ہم نے کتاب ان سے پڑھی۔ آپ کتاب التوحید جب آپ دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب نے ان کو یہ کتاب پڑھائی، شیخ عبد الرحمان کو پڑھائی، پھر انہوں نے ان کو پڑھائی، پھر انہوں نے تو یعنی کتاب بھی موجود ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے۔ پھر جو کیٹلاگ ہوتا ہے یعنی فہرست ہوتی ہے اس کے اندر وہ کتاب ان کی طرف منسوب کی گئی۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ کتب تراجم جو ہوتے ہیں، یعنی جیسا میں نے ذکر کیا سیر اعلام النبلاء ہے، اور اسی طریقے سے جو تراجم یعنی ان کی سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر تالیفات کا جو باب ہوتا ہے، تالیفات کا جو چیپٹر ہوتا ہے، اس کے اندر اگر یہ ذکر کیا ہو تو ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اسے کسی نے منسوب نہ کیا ہو، یعنی جب بھی اس کتاب کا ذکر آئے تو بالاتفاق علماء اسے ان کی طرف منسوب کرتے ہو، یعنی دوسری طرف نہیں۔ اگر دوسری طرف منسوب کر رہے ہیں تو پھر تحقیق کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں یہ انہی کی کتاب ہے۔ مؤلف کتاب کے معاصر علماء نے اس کی صراحت کی ہو کہ ہاں بھائی اس وقت کے جو کنٹمپریری اسکالر تھے انہوں نے بھی کہا ہو کہ انہی کی کتاب ہے، پھر کہ ان کے بعد آنے والے علماء کرام نے ان سے اقتباسات نقل کیے ہوں، یعنی بعد والے علماء جو آئے ہیں انہوں نے بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا، اس کے حوالے دیے۔ اور ایک جو یہ تو 11 قواعد ہیں، شیخ انور شاہ راشدی حفظہ اللہ نے، جو شیخ بدر شاہ راشدی اور محب اللہ شاہ راشدی یعنی علم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اور ایک قاعدہ بھی بیان کیا اس کے اندر۔ وہ انہوں نے بڑی لطیف بات بیان کی ہے اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک کتاب ہے، مان لیجئے کہ ایسا سمجھیں آپ کہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب پر دیگر محدثین نے کام کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی محدث کسی کتاب کو نئے انداز سے ترتیب دیتا ہے یا پھر اس کا اختصار کرتا ہے یا اس کی شرح یا نظم یا تخریج یا کسی بھی طرح کا اس پر علمی و تحقیقی کام کرتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی علل الکبیر ہے، قاضی ابو طالب جو اس کتاب کے راوی بھی ہے انہوں نے اس پر فقہی ترتیب پر رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی محدث نے اس کتاب پر کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ بات ماننا پڑے گا کہ وہ یہ بات مانتے تھے کہ وہ کتاب کس کی ہے، مصنف یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے۔ تو اگر کوئی محدث اس کتاب پر دوبارہ کام کرتا ہے نئے سرے سے تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاں وہ کتاب کس کی ہے، اسی مصنف کی ہے۔ یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ مؤلف کی طرف نسبت کتاب، تو جہاں تک طبقات کبریٰ کا تعلق ہے یہ ثابت ہے۔ موضوع کتاب جیسا ہم نے دیکھا، موضوع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ، تذکرہ وغیرہ جو ہم نے پہلے بھی جو ہے ذکر کیا گیا، اور ہر جلد میں کیا کیا ذکر ہے یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد علماء کی نظر میں کہ اس وقت کے علماء نے کیا کہا، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مفید، جامع اور بہترین کتاب ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جامع اور کثیر الفائدہ کتاب ہے، بہت سارے اس میں فائدے ہیں۔ اگلے صفحے پر جائیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ آپ کی کثرت کے یہ جو کتاب ہے، یہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی طبقات کو جو بھی دیکھے گا آپ کی کثرت علم کے لیے جھک جائے گا۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ معرفت طبقات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ امام سقاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زبردست کتاب ہے۔ خلیفہ کاتب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عظیم تصنیفات میں شمار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر خطیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب تاریخ اور رجال کی اہم اور مستند مصدر میں شمار کی جاتی ہے، ایز اے ریفرنس شمار کی جاتی۔ الغرض طبقات ابن سعد، پورے حوالے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ الغرض طبقات ابن سعد کو قدیم ترین ماغز میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں، ایک بلند مقام حاصل رہا ہے۔ اور نامور محدثین و مورخین نے اپنی کتابوں میں ابن سعد سے روایتیں نقل کی ہے۔ یہ نامے ہیں جو جنہوں نے طبقات ابن سعد سے، یہ دیکھیں آپ، ابو نعیم یعنی لکھا ہے کہ کن کن علماء نے اس کتاب کے حوالے دیے۔ اللہ اکبر، امام طبری، ابو نعیم اصبہانی، خطیب بغدادی، ابن عساکر، امام ذہبی، ابن حجر، ان علماء نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے امام سعد رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات سے۔ اگلے صفحے پر جائیں، پھر امام سقاوی کا ذکر کیا ہے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں آخری موضوع پر کہ اس کتاب میں امام سعد رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام محمد بن سعد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے سمیت کتنے 4725 کے تراجم جمع کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی بذات کے مطابق کثیر تعداد میں تراجم جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے تراجم ان سے رہ گئے۔ اس کے باوجود یہ کتاب تراجم روات کی وسیع ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی کتنے آلموسٹ کتنے لوگوں کی سیرت آپ سمجھ لیں، 4725۔ طبقات روات کے بارے میں یہ قدیم ترین اور جامع کتاب ہے۔ راوی کے ترجمے میں راوی کا نام، باپ اور دادا کا نام، کنیت، نسب اور بعض حالات میں ماں کا نام بھی نیز قبیلہ یا شہر کی طرف نسبت یا دونوں ذکر کرتے ہیں۔ راوی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بھائی یا دیگر مشہور رشتہ داروں کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ علمی اسفار، محل وفات اور دفن کی تفصیل، تاریخ وفات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر جائیں، یعنی کتاب کا منہج ہے۔ بسا اوقات صاحب ترجمہ کا عہدہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اثر روات میں اگر دوستی اور تعلق پایا جاتا تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے تراجم مکان اقامت یعنی کہاں رہتے تھے، روایت کے لحاظ سے معلومات مہیا کرتے ہیں۔ بعض احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غزوات اور فتوحات میں ان کی شرکت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تراجم میں امام ابن سعد بہت اختصار سے کام لیتے ہیں، صرف اہم معلومات مہیا کرتے ہیں جیسے مشہور اساتذہ، تلامذہ، تاکہ راوی کے طبقہ تعین ہو سکے۔ بعض حالات میں راوی کی جسمانی، اخلاقی اور عقلی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ راویوں کے عقائد و آراء بھی معلومات مہم پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات صاحب ترجمہ کے مناقب، تاریخی اقوال، امتیازی اوصاف و اعمال بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر جائیں، امام سعد راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل بیان کرتے ہیں اور بعض کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اور کلمات جرح و تعدیل میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ راوی کے بارے میں جرح تعدیل یا زیادہ تر خود کی ہے، بہت کم کسی امام کا قول ذکر کرتے ہیں۔ امام سعد کے اقوال جرح و تعدیل غالباً اعتدال پر مبنی ہوتے ہیں، بعض حالات میں سختی آ جاتی ہے۔ اب اس سے ظاہر سی بات ہے، اب محققین کے اقوال دیکھنے پڑیں۔ امام سعد روات جرح و تعدیل کتنے، 1468 روات کی تعدیل یا تخریج کی ہے۔ اکثر راویوں کے متعلق امام سعد کا سکوت لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کتاب کی یعنی کتاب لمبی ہو جائے گی، اس سے وہ جو ہے سکوت اختیار کرتے ہیں۔ راوی کے نام کے بارے میں اختلاف کی صورت میں اختلاف اور اس بارے میں اہل علم کے اقوال سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اگر کسی نام میں وہم اور غلطی ہو تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور تعارض کی صورت میں ترجیح دیتے ہیں۔ امام سعد رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ بیان کرتے وقت اس کی کثرت اور قلت روایت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ امام سعد روایت کی جگہ اور وقت کا تعین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ راوی اور اس کے استاد کے درمیان ملاقات کے امکان کو ثابت کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے اپنی کتاب کی تقسیم میں بلان پر رکھی ہے۔ جی اگلے صفحے پر جائیں، امام سعد نے احادیث، آثار اور تراجم میں بکثرت اسناد کے ساتھ ذکر کرنے کا اہتمام کیا، یعنی سند کے ساتھ۔ امام سعد رحمہ اللہ تعدیل کے اقوال بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ تجریح کے اقوال بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ یعنی تعدیل، تعریفی کلمات زیادہ ہے، تعدیل یعنی راوی کی عدالت، اور تجریح یعنی جو جرح۔ امام سعد نے کافی سارے روات حدیث کے بارے میں سکوت اختیار کیا، یعنی جرح و تعدیل کے حوالے سے راوی پر
کچھ کلام بھی نہیں کیا۔ محدثین کے علمی اسفار اور علمی مراکز آمد و رفت اور حج میں ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں، تاریخ وفات کی خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے برعکس تاریخ ولادت بہت کم ذکر کی ہے، یعنی زیادہ تر تاریخ وفات۔ اکثر تراجم مختصر ہے، لیکن بعض راویوں کی تراجم میں طویل سے کام لیا۔ آپ دیکھیں گے سعید المسیب کا جو ذکر ہے کافی طویل ہے بمقابلہ دیگر جو ہے فقہاء کے۔ امام نے ساتھ بعض دفعہ تراجم 2 یا 3 مرتبہ ذکر کرتے ہیں اور ان کی وضاحت نہیں کرتے، جس کی وجہ یہ کتاب پر کام کرنے والوں کی دقت محسوس ہوتی ہے، جیسے اکرمہ، امام حنیفہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام نے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج تھا۔ یہاں پر 2 3 سوالات آئے ہیں پچھلے درس سے، جس کو میں واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ آپ نے پچھلی مجلس میں یہ ذکر کیا کہ اہل حدیث، تو یہ فقہ اہل الحدیث ہے کیا؟ یعنی فقہ اہل الحدیث ہے کیا؟ دیکھیں اس کا جواب میں اختصار کے ساتھ جو شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے دیا وہی کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تاریخ کی کتابیں دیکھیں، ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 276 ہجری بغداد 9ویں صدی عیسوی کے مورخ تھے، اور ان کی کتاب تاریخ المعارف، اس میں دیکھیں انہوں نے فقہ اہل الحدیث اور فقہ اہل الرائے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ فقہ اہل الحدیث یعنی جو اہل الحدیث کی فقہ ہے، اس میں نام بھی لکھے جس میں سفیان الثوری، اسحاق بن رحوہ، احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ اجمعین۔ پھر اہل الرائے کے جو امام ہے بغداد، امام حنیفہ بھی ذکر کیے، اور امام ابو المنصور بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الفرق بین الفراق اس میں بھی لکھا ہے، جہاں فقہ کا ذکر ہے انہوں نے اہل الحدیث اور اہل الرائے کا ذکر کیا ہے، اور یہی بات عبد الکریم شہرستانی پہ ذکر کی۔ تو یہ اسی زمانے سے تھے، یہ کوئی انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ذکر کی گئی ہے، دوسرا جو ایک سوال آیا ہے کہ فوائد میں یہ ایک فائدہ بتایا گیا کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو آپ نے ذکر کیا کہ اسلاف ہے، صالحین ہے، ان کا بھی ذکر جو ہے کیا کہتے ہیں باعث برکت ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں بہت سارے دلائل ہیں، اسلاف کے اقوال ہے، لیکن ایک لطیف بات جو علامہ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے یہ علامہ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 95 ہے اور 96 ہے، 95 اور 96۔ فیض ربانی کہتے ہیں ہرچند کہ میں سخت گنہگار ہوں، ابراہیم میر سیال کوٹی یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اساتذہ جناب مولانا ابو عبداللہ عبید اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیال کوٹ اور جناب مولانا حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آباد نے اپنے 2 اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی صحبت کی وجہ سے، کی صحبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رتبے تک پہنچ چکی، امید نہیں کیا کہتے ہیں، یقین کے رتبے تک پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو ائمہ متبوعین ہیں، جن ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے، یعنی ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہتے ہیں کہ خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین سے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات خدا تعالیٰ اپنے فضل امین سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے، یعنی اس ذرے پر، یعنی اپنے اوپر اشارہ ہے، نازل کر دیتا ہے۔ اور اپنا ایک واقعہ سنا رہے ہیں، دیکھیں اس مقام پر اس کی صورت یہ ہے کہ جب میں نے اس مسئلے کے لیے، یعنی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے یا نہیں، ارجاء کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کہتے ہیں اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلے کے لیے کتب متعلق الماری سے نکالی اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، یعنی امام صاحب سے مراد امام ابو حنیفہ کے متعلق تحقیقات شروع کی، تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر غبار آ گیا، یعنی میرے دل پر سیاہی چھا گئی، جس کا اثر بیرونی طور پر، بیرونی کیا، ایکسٹرنلی، بیرونی طور پر باہر سے یہ ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا، یکایک میرے سامنے گپت اندھیرا چھا گیا، یعنی ہر طرف سے، اور کہتے ہیں کہ نظارہ یعنی ہر طرف سے جو ہے اندھیرا چھا گیا،
مان خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، الہام دل ڈالا کہ یہ حضرت امام صاحب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدزنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے، ابراہیم بن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ اندھیرا فوراً کافور ہو گئے اور ان کے بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ اس وقت میرے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی، اور میں ان شخصوں سے جن کو حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالیٰ منکرین معراج قدسی، یعنی جو شب معراج کا انکار کیا تو کیا آفت ہوں، یعنی ہم نے وہ علامہ یرا یعنی معراج کا جو واقعہ ہے، یعنی کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہی بات ابراہیم بن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے تم میں سے نہیں ہوا ہے۔ میں نے جو کچھ عالم بیداری، یعنی نیند میں نہیں، عالم بیداری میں ہوش میں تھا اور ہوشیاری میں دیکھ لیا، اس میں مجھ سے جھگڑا کرنا بے سود ہے، یعنی میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، اور یعنی پھر کہا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہرحال قسم اٹھائی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ائمہ متبوعین کا جو ذکر ہے، ان سے حسن عقیدت ہے، یہ نزول برکات کا سبب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ نشستوں میں 6 نشستوں میں یہ دیکھا، تعارف دیکھا کہ فقہائے سبا کون ہے، اور یہ دیکھا کہ فقہائے سبا اس وقت حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، علمی حالات کیا تھے، یعنی معاشرتی حالات کیا تھے، مدینے کے حالات کیا تھے، مصر کے حالات کیا تھے، دمشق کے حالات کیا تھے، یمن کے حالات کیا تھے، مکہ کے حالات کیا تھے، مدینے کے حالات کیا تھے، علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ، شاعری، یعنی اس پر کیسے کام ہو رہا تھا، اور اس میں سے ابھر کر آنے والے مدینے کے یہ کون تھے، یہ 7 فقہا تھے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہم ان کے متعلق پڑھنے کے لیے ہم نے محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات کا انتخاب کیا۔ اور کیوں انتخاب کیا، اس کتاب کی خاصیت کیا ہے، مصنف کے مقام کو ہم نے دیکھا، اور اس کتاب کا منہج کیا ہے، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے، ہم نے دیکھا۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم طبقات ابن سعد کی روشنی میں فقہائے سبا کی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔